الصبح بدا من طلعته. دو انسان. مسلمہ کذاب متوفی 12 ہجری نجد کے علاقہ یمامہ کا رہنے والا تھا۔ اس مقام کو اب جبیلہ کہا جاتا ہے۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس لیے اسے کذاب کہا جاتا ہے۔ عربی میں مثل ہے اکذب من مسلمہ، یعنی مسلمہ سے بھی زیادہ جھوٹا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے یمامہ جا کر مسلمہ سے ملاقات کی۔ مسلمہ نے پوچھا کہ تمہارے صاحب پر حال میں اترنے والی وحی کیا ہے؟ عمر بن عاص نے کہا کہ آپ پر ایک صورت اتری ہے جو نہایت مختصر اور نہایت بلیغ ہے۔ اس نے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو سورہ عصر سنائی۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس کو سن کر مسلمہ کچھ دیر چپ رہا، اس کے بعد بولا کہ میرے اوپر بھی اسی قسم کا کلام اترتا ہے۔ عمر بن عاص نے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ مسلمہ نے حسب ذیل الفاظ سنائے، یا وبرو یا وبرو و انما انت ازنانی و صدری و سائری کا حفر و نکر۔ اس کے بعد اس نے پوچھا کہ اے عمر، تمہارا کیا خیال ہے؟ عمر بن عاص نے جواب دیا، خدا کی قسم تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں تم کو جھوٹا سمجھتا ہوں۔ مسلمہ کو معلوم تھا کہ اس کے یہ الفاظ بالکل لغو ہیں، مگر اس نے نعوذ باللہ قرآن کا مذاق اڑانے کے لیے ان کو موضوع کر کے سنایا۔ اب دوسری مثال لیجئے۔ سورہ عصر مکہ میں نازل ہوئی تھی۔ جب وہ اتری تو بعض صحابہ نے اس کو ایک تختی پر لکھا اور اس کو کعبے کی دیوار پر آویزاں کر دیا۔ اس کے بعد مختلف لوگوں نے اس کو پڑھا۔ انہی میں ایک لبید بن ربیعہ عامری تھے، وہ بھی نجد کے علاقے کے رہنے والے تھے۔ ان کا شمار اصحاب معلقات میں ہوتا ہے۔ بعد کو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیعت کر کے اسلام قبول کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اسلام سے پہلے ان کا پہلا تاثر سورہ عصر کے ذریعے ہوا تھا۔ وہ مکہ آئے اور کعبے کی دیوار پر لکھی ہوئی مختصر سورہ عصر کو پڑھا۔ ان پر اس کا اتنا اثر ہوا کہ وہ جوش میں آ کر اسی وقت کعبے کا طواف کرنے لگے۔ آخر میں انہوں نے کہا کہ واللہ ما ھذا من کلام البشر، خدا کی قسم یہ کسی انسان کا کلام نہیں۔ اس کے بعد وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ وہ عرب کے ایک ممتاز شاعر تھے، مگر انہوں نے شاعری چھوڑ دی۔ کسی نے پوچھا کہ شاعری کیوں چھوڑ دی؟ تو جواب دیا، آباد القرآن، کیا قرآن کے بعد بھی؟ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے صرف ایک شعر کہا، ترک الشعری فلم یقل فی الاسلام الا بیتا واحدہ۔ ایک ہی واقعہ ایک شخص کے لیے گمراہی کا سبب بن گیا اور دوسرے آدمی کو اسی سے ہدایت مل گئی۔ اس فرق کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب صرف ایک ہے اور وہ انانیت ہے۔ مسلمہ اپنے سینے میں انانیت لیے ہوئے تھا۔ وہ اپنے کو سب سے بڑا سمجھتا تھا۔ وہ خود اپنی ذات میں گم تھا، اس لیے وہ حق کو دیکھنے سے محروم رہا۔ اس نے اپنے آپ کو جانا اور اس کی ذات کے باہر جو زیادہ بڑی حقیقت تھی اس کا ادراک کرنا اس کے لیے ممکن نہ ہو سکا۔ اس کے برعکس معاملہ لبید کا ہے۔ وہ حق کو سب سے بڑا سمجھتا تھا۔ ان کا سینہ خود پسندی سے پاک تھا۔ وہ ذاتی مسالے سے اوپر اٹھ کر حقائق کو دیکھنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ اس بنا پر جب حق آیا تو فوراً وہ اس کو پہچان گئے اور اپنے آپ کو فوراً اس کے حوالے کر دیا۔ اس دنیا میں سب سے بڑا جرم حق کا انکار ہے اور سب سے بڑی نیکی حق کا اعتراف ہے۔
پہلی چیز آدمی کو جہنم میں لے جاتی ہے اور دوسری چیز اس کو جنت کا مستحق بنا دیتی ہے۔ الصبح بدا